जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान ने आज एक तैमूर वेपन सिस्टम टेस्ट किया है, लेकिन याद रखें, इससे कुछ दिन पहले ही इंडिया ने एक पिनाका मिसाइल रॉकेट सिस्टम का टेस्ट किया था। अभी इंडिया का जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे डीआरडीओ बोलते हैं हम, उसने एक पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, जो कि पिनाका सिस्टम का एक वेरिएंट है, जिसकी रेंज को 120 किलोमीटर के करीब थी। और उन्होंने इसको ओडिशा के अंदर, एक इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है इनकी, इंडिया की चंदीपुर, ओडिशा के अंदर, वहाँ पे टेस्ट किया है। और ये आफ्टर दे टेस्टेड इट, ये बेसिकली जो पिनाका गाइडेड गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये सुनने में आया था कि इंडियंस फ्रेंच को भी बेच रहे हैं फॉर सो मेनी रीजंस, उस पर मैं जाऊंगा। लेकिन शुरू में इंडियंस ने ये 75 किलोमीटर रेंज पे बनाया था, लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसका टेस्ट किया 29 दिसंबर को 120 किलोमीटर रेंज के ऊपर। सो इट मीन्स कि इंडिया जो है वो जो उसके ब्रह्मोस स्टाइल नए मिसाइल जो है वो तैयार कर रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने ये टेस्ट किया, ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड तैमूर वेपन सिस्टम है, जिसमें मेजर जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है कि ये पाकिस्तान की जो एरोस्पेस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ के लिए है। और दूसरा ये है कि जो एयर लॉन्च्ड ये क्रूज़ मिसाइल, अगर आप देखें तो ये लैंड सी टारगेट्स दोनों को हिट कर सकता है, और 600 किलोमीटर तक। ठीक है ना जी। और इसमें लो एटीट्यूड ऑल्टीट्यूड फ्लाइट्स जो हैं, वो भी इसमें हो सकती हैं। सो मॉडर्न एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की जो नेस्कॉम है, उसकी कोऑर्डिनेशन से पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक इंस्टीट्यूशन साइंटिस्ट वगैरह ने, सब ने मिल के किया है। तो ये पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये हमारी जो इंस्टीट्यूशनल एनर्जी, सेल्फ रिलायंस और इन चीज़ों के लिए है। अब एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर आप ये देखें, आपको याद होगा कि रिसेंटली पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स बनाई थी। मुझे लग रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना, वो मुसलसल चल रही हैं। ठीक है जी। और वो तैयारियां इस सेंस में चल रही हैं कि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि वी नीड टू इन्वेस्ट मोर, वी नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन सो मैनी थिंग्स, जिसमें प्रॉपरली वो ये समझते हैं कि ये रॉकेट सिस्टम्स में पैसा लगाना बहुत हद तक ज़रूरी बन चुका है। पाकिस्तान ने राइट आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी, ऐलान किया था कि हम रॉकेट फोर्स बना रहे हैं, जो कि जिसे वो कहते हैं ना कि उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि रॉकेट फोर्स बना रहे हैं। ठीक है जी। जो कि कंबाइंड रॉकेट जो मिसाइल प्रिसीजन स्ट्राइक यूनिट्स हैं, जो कि पाकिस्तान आर्मी के नीचे होंगे, और जो आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है वो इसको देख रही होगी, जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं। और जितने भी शाहीन, गजनवी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल जितने भी हैं, फिर इसी तरह आर्मी के रॉकेट एंड मिसाइल आर्टिलरी यूनिट्स भी इसके नीचे होंगे। सो फतेह वन जो पाकिस्तान ने चलाया था, फतेह टू जो नहीं चलाया, जो कि 400 किलोमीटर की रेंज तक था। फिर कुछ और भी हैं हमारे पास, हैं A100, A100E, जो कि चाइनीज़ रीजन अपग्रेडेड है, तो वो भी रॉकेट फोर्स का हिस्सा है। सो चाइना ने, आपको पता होगा, चाइना की एक पीएलए की एक रॉकेट फोर्स थी। तो वो जो पीएलए की जो रॉकेट फोर्स है, वो ही उसी को मेरा ख्याल है पाकिस्तान, शायद मेरी ये असेसमेंट है, उसी को देखते हुए, या दुनिया के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो लॉन्ग रेंज हमें गाइडेड रॉकेट्स चाहिए, इंटीग्रेशन प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ, और इस चीज़ को देखते हुए, बहरहाल, ये इसका स्ट्रेटेजिक पर्पस है। मैं आपको बताता चलूँ, और इसका ज़ाहिर बात है, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक एक बड़े पर्पस के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये छोटे पर्पस के लिए ये सारा कुछ नहीं हो रहा। इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो हमारे सामने वो नज़र आती है कि हाँ जी, कहीं न कहीं पे इट्स ऑल गोइंग ऑन। ठीक है? सो ये एक फैक्टर है। अब उसकी क्या वो जिसे कहते हैं, वो आती है, जो पोज़ीशन क्या क्लियर होती है, वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फॉर अ मोमेंट तो यही पता चल रहा है कि भाईजान ये एक बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया के लिए,
پاکستان نے ایک بڑا اسٹرکچر جو ہے وہ جو ڈیولپ کیا ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ انڈینز آگے سے مزید لانگ رینج میزلز بھی بنا رہے ہیں، وہ بھی اپنی راکٹ فورس تیار کر رہے ہیں، اور بہت کچھ جو ہے وہ اپنی تیاری اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے، جو سمجھنے سے جس کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس پہ پیسہ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان جس طرح چیزوں کو دیکھ رہا ہے، یا پاکستان جس طرح چیزوں کو جسے کہتے ہیں نا سمجھ رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں، پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے بٹ ٹو انویسٹ ان آل دیز تھنگس۔ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں نا۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ انڈیا نے تو کئی پناکا ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں، ایک تو یہ انہوں نے بھی کیا ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے بھی تو انہوں نے کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص طور پہ یہ ان کا جو پناکا میزائل ہے، جو یہ ان کا انڈیجنسلی ڈیولپڈ ملٹی بیرل راکٹ ہے، جو کہ ان کی ڈی آر ڈی او نے جس کے اوپر کام کیا ہوا ہے۔ اب پاکستان بھی یہ سمجھتا ہے کہ یار ہم نے اگر یہ تیمور سسٹم جو ہے اس کو پراپرلی نہ کیا، جو لانچ، اور ہم اپنا یہ سارا کچھ نہ سامنے لے کے آئے، تو ہاؤ تھنگز ول بی شیپ، چیزیں کیسے شیپ ہوں گی؟ تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ہی چوائس ہے کہ آپ کو اپنے اسٹریٹجک فورسز پہ پیسہ لگانا پڑے گا، اور ٹکا کے لگانا پڑے گا۔ اور یہ ایئر فورس نے یہ کنڈکٹ کیا ہے، یہ جو آج یہ تیمور ویپن سسٹم ہے، اور اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی جو نیشنل ایروسپیس اینڈ ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں، ایک تو وہ شو ہوتی ہیں 600 کلومیٹر تک آپ نے رینج دکھا دی ہے، نیویگیشن اینڈ گائیڈنس سسٹم اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ جو تیمور ہے یہ جیسے میں نے کہا لو الٹیٹیوڈ پہ چلے گا، تاکہ جتنی بھی ہوسٹائل ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ اس کو پک نہ کر سکیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ابھی حال ہی میں جب انڈیا اور پاکستان کی ہو رہی تھی لڑائی، تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی، وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی، ٹھیک ہے جی، وہ یہ تھی کہ ایٹ ون پوائنٹ انڈیا اینڈ پاکستان دے ڈڈ ڈیسائیڈ، انہوں نے ایک چیز پہ ڈیسائیڈ کیا، وہ کیا ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہمیں جو اپنے جہاز ہیں یا جو میزائل ہیں یا جو ڈرون ہیں وہ نیچے رکھ کے چلانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بھی شاید پاکستان نے بھی جو اپنی یہ جو کنونشنل ڈیٹرنس اسٹیبلش کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک چیز سمجھی جا رہی ہے اور بات کی جا رہی ہے بہت تیزی سے، وہ یہ کی جا رہی ہے کہ فار لانگ پاکستان نے اس چیز کو محسوس کیا کہ وین اٹ کمز ٹو دا کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی ہم اتنے قابل نہیں تھے، تو ہم نے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو اسٹیبلش کیا زیادہ، یہ پوائنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہم سمجھتے ہیں؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ وی ہیو ڈیفیٹڈ انڈیا ان اے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی، یہ پاکستان کے اندر بات چل رہی ہے، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اٹ از نو مور اے سچویشن وچ اٹ یوز ٹو بی، یہ ایسی سچویشن نہیں ہے جو جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ جو پہلے تھی۔ سو تھنگس ہیو چینجڈ ویری سوئفٹلی، چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو گئی ہیں، اس لیے پاکستان اب جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ تیمور لکھا ہوا ہے راکٹ کے اوپر بھی، تو یہ پوری کی پوری پاکستان کی جو اپروچ ہے کہ ہمیں ہر قیمت پہ اپنی آپ کو اکوپ کرنا ہے، تیار کرنا ہے، اور ایئر فورسز پہ آپ کو بتاؤں، یہ پاکستانی ایئر فورس بائی دا وے بڑی اسمارٹ ہے، وہ بہت سارا کام کرتے رہتے ہیں، اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو پریسیجن اسٹرائکس ہیں یا جو کیپیبلٹی ہے، جو کنونشنل ڈیٹرنس ہے، یہ ساری کیسے ڈیولپ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ جو فلائٹ ٹیسٹ اس کا جو ہوا ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی ٹیکنیکل میچورٹی آئی ہے، اور یہ پاکستان ظاہری بات ہے ایکسپورٹیبل ورژن بھی بنائے گا کہ کل کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، جیسے انڈیا آتم نربھر بھارت کی بات کرتا ہے تو پاکستان بھی تو کہہ رہا ہے کہ ڈیفنس انڈسٹری کو اٹھانا ہے۔ سو یہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں، وہ جو انجینئر سائنٹسٹ، دیکھیں یہ بڑا ٹائم لگا ہے، اوور دا پیریڈ آف ٹائم بہت زیادہ ٹائم لگا ہے، یہ کوئی تھوڑا وقت نہیں لگا، ٹھیک ہے نا جی۔
اور جو پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل سیلف سفیشنسی پہ بلیو کرتے ہیں. جیسے انڈیا کے اندر جو ایئر فورس ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جو ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ ہے وہ تیزی سے چیزیں ڈیلیور کرے. اس طرح پاکستان کی جو ایئر فورس ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیلف سفیشنسی کی طرف جانا ہے اور کریڈیبل کنونشنل ڈیٹرنس جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے. اور یہ جو تیمور ویپن سسٹم ہے یہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹیکنالوجیکل سپریورٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور باقی یہاں نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹیو تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو آپ اس میں کچھ کر نہیں سکتے. سو لیٹس سی یہ جو راکٹ فورس پاکستان بنا رہا ہے، یہ پاکستان کی جو راکٹ فورس ہے یہ بیسیکلی انیشلی تو ایک انالیٹیکل کانسیپٹ تھا. ابھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ آفیشیل فورس نہیں ہے، لیکن یہ بہت ساری چیزیں اس کے نیچے آ گئی ہیں جو آلریڈی اسٹیبلش پاکستان نے کر لی تھی. سو اٹس ناٹ دیٹ دس از اونلی این انالیٹیکل کانسیپٹ. ایز فار ایز جو تھریٹیکل بات ہے، جو ریسرچرز اسکالرز یونیورسٹی میں لوگ لکھتے رہتے ہیں دس دیٹ، وہ اس کو انالیٹیکل کانسیپٹ سمجھتے ہوں گے، لیکن میرے خیال میں یہ جو پریسیجن راکٹ بیسڈ اسٹرائک کیپیبلٹی پاکستان بنانا چاہتا ہے ڈیڈیکیٹڈ اس میں بھی یہ چیز ہے. سو پاکستان کی راکٹ فورس اگر دیکھی جائے اور انڈیا کا جو پناکا جو ریجیمنٹس ہیں دیکھے جائیں تو یہ کہیں برابر ہی ہیں. اسی طرح پاکستان کا جو فتح 2 ہے ورسز انڈیا کا ایک پرالے وہ ہے، اس کی بھی کمپیریزن کیا جا رہا ہے. تو یہ راکٹس جو ہیں کیا وہ پریفر کیے جاتے ہیں، کروز میزائلس پریفر کیے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ سو انڈیا بھی لگا ہوا ہے، ہم بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ اس کوشچن، اور 2 ہی ملک ہیں اس خطے میں جو لگے ہوئے ہیں اپنی ایک دوسرے کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش کرنے میں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ اس ساری سچویشن کے اندر، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس ساری سچویشن کے اندر، اور ہمیں کیا جو ہے وہ اس میں ملتا ہے. لیکن what I understand and what I do realize کہ پاکستان جو ہے وہ will invest more in these systems because اگلی جنگ انہی کے اوپر ہے. تو یہ جب آپ کے جہاز اڑیں گے تو دیکھیں گے کہ انڈیا کے S-400 ان کو کتنا روکتے ہیں یا کیا ہوتا ہے. کیونکہ سارے میزائل سسٹم جو ہیں وہ ہمارے پاس، جیسے کہتے ہیں نا PL-15 تو وہ جیٹس پہ مارنے والے ہیں نا. تو یہ بھی پاکستان نے ایک نیا بنایا ہے. دیکھیں وہ آپ کی جو پورے کا پورا جو آرسنل ہے نا، اس کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ کتنی ورائٹی ہے اس میں. پورے کا پورا ایک مینیو کریٹ کرنا ہے آپ نے میزائل سسٹمز کا. تو یہ وہ ایک وہ ہے مینیو کریٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. لیٹس سی یہ چیز جو ہے وہ کیا ڈیلیور کرتی ہے فیوچر میں. بٹ فار اے مومنٹ اٹس اے ویری ڈیولپنگ تھنگ جس کو ایئر فورس لیڈ کر رہی ہے. تھینک یو.